السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، اس سال رمضان تمام نورانیت اور برکت کے ساتھ آیا، لیکن یہ رمضان پچھلے رمضانوں سے مختلف ہے۔ اس رمضان کے اندر وہ مسجدوں کے نغمے نہیں ہیں جو ہم ہر سال رمضان کے بابرکت مہینے میں سنتے تھے۔ قرآن کے وہ زمزمے نہیں ہیں جو مسجدوں کے میناروں سے گونجتے تھے۔ مسجدوں کی وہ رونق نہیں ہے جو تل رکھنے کی جگہ نہ چھوڑنے کی شکل میں کھچا کھچ مسجدوں کے بھرنے کی صورت میں نظر آتی تھی۔ مسجدیں ویران سی ہیں، اجتماعی عبادتیں مفقود سی ہیں۔ عجیب منظر ہے۔ رمضان اپنی تمام برکات اور نورانیت کے ساتھ اجتماعی شکل میں وہ پرکیف مناظر سے خالی ہے جو ایک ایمان والے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ ایمان والے کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان جیسا عظیم مہینہ آئے اور اسے مسجدوں کی صفیں میسر نہ ہوں، اسے مسجدوں کی نمازیں میسر نہ ہوں، اسے مسجدوں کی تراویح اور تکمیل قرآن مسجدوں کے اندر میسر نہ آئے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ دوستوں، یہ تمام حالات ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ ہم اس اللہ کی طرف پلٹیں، اس اللہ کی طرف لوٹیں جو تمام کائنات کو مسخر کرنے والا ہے، جو اپنی قدرت کے نظارے کرانے والا ہے۔ دیکھیے، جو کرونا وائرس آیا، اس کے ذریعے سے جو ماحول بنا اور جو صورتحال ہے، اس حقیقت کو تلاش کرنا جو اس کرونا وائرس کی پیدائش کے تعلق سے ہے یا اس کرونا وائرس کے اظہار کے تعلق سے ہے، تو وہ ایک تحقیقی اور علمی بات ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور میں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں اس پر بحث کی تھی، بات کی تھی کہ جو ایک کنٹروورشل ایک بات ہے کہ چائنا کی طرف سے اس کرونا وائرس کو ایز اے بائیولوجیکل ویپن کے لایا گیا ہے، استعمال کیا گیا ہے، وہ سب ایک بحثیں ہیں، ایک اندازے ہیں، ایک امکانات ہیں۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کو لوگوں کے درمیان اپنی قدرت کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر آسمانوں پر ہونے والے انقلابات تک اللہ کی کرشمہ سازیوں کے نظارے ہیں۔ ایک ریت کے ذرے سے لے کر کہکشاؤں میں پھیلے ہوئے ستارے تک اللہ کی قدرت کے مشاہدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے جلال، اللہ کی شہنشاہیت، اللہ کی کبریائی کے مشاہدے اور نظارے ذرے ذرے سے لے کر کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس جو ہماری ننگی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ اتنی ترقی یافتہ دنیا اس کو انسان کے جسم میں ٹٹولنے سے عاجز ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کئی دن گزرنے کے بعد بڑا نہ ہو جائے، اپنے اثرات نہ ظاہر کر لے۔ اتنی باریک بین ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس چھوٹے سے وائرس کے سامنے فیل ہو گئی ہے۔ اس کی پیدائش کیا ہے، اس کی بنیاد کہاں سے نکلی ہے، اس کا اظہار کہاں ہوا ہے، ان کو چھوڑیے۔ ہے تو یہ قدرت کا نمونہ، ہے تو یہ اللہ کی ایک طاقت کا اظہار، ہے تو یہ اللہ کی مخلوق جو ایک چھوٹے سے ذرے کی شکل میں ہے، لیکن پوری کائنات کو اس نے ہلا دیا ہے۔ بڑی بڑے سپر پاور طاقتیں اس کے سامنے سرنڈر ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا ہے، ان کی قدرتیں، ان کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہو چکی ہے، وہ اس کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا چکے ہیں۔ یہ ایک واقعاتی دنیا کی حقیقت ہے جو ہر آنکھ دیکھ رہی ہے۔ دوستوں، اس واقعے کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک ویرانی ہے، ایک دہشت اور خوف ہے، ایک ہراس ہے، ایک مایوسی کی کیفیت ہے، ایک ڈر ہے، وہ اس قیامت کے دن کو یاد دلاتا ہے
جس دن سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، جس دن ایک چھوٹا سا وائرس لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا بلکہ پوری کائنات توڑ پھوڑ دی جائے گی۔ آج اس دن کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ آج رمضان کے اس مبارک موقع پر ہمیں اس احساس کو جگانے کی ضرورت ہے جو قیامت کی شکل میں ہر انسان کے سامنے موجود ہے۔ آج تو مارکیٹ ویران ہے، آج تو سڑکیں ویران ہے، آج تو بڑے بڑے پرکیف اور پرشکوہ عمارتیں ویران پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس دن کو یاد کریے جب زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، جب کہکشاؤں میں ایک عجیب انقلاب برپا ہوگا، جب سورج چاند بے نور بنا دیے جائیں گے، جب بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، جب زمین میں بھونچال اور زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کا تمام سرمایہ باہر پھینک دے گی، جب اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پوری دنیا کا نظام اتھل پتھل کر دیا جائے گا، جب آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمین کی تہوں تک پورا نظام بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن زمین بدلی ہوئی ہوگی، آسمان تبدیل ہوگا، تمام لوگ ایک چٹیل زمین پر اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا الشمس كورت۔ اس طرح کی کتنی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے ٹوٹنے اور پھوٹنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وقت پورا نظام ہل جائے گا، پوری کائنات بدل جائے گی، انسان کا وجود مٹی کا ایک پیوند بن جائے گا، پھر قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور میں سب کو پیش کیا جائے گا، جس وقت جانور بھی پریشان ہو کر اپنے جنگلوں سے نکل آئیں گے، انسان بھی بےتاب ہو کر باہر کی طرف بھاگے گا، اللہ کی طرف سے موت کا ایک ایسا پروانہ آئے گا جو ہر زندہ کو نگل جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، پھر سب کو ایک عرصے کے بعد جو اللہ کو معلوم ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب کا عمل ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کو پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ آج کا وقت اس لمحے کو یاد دلا رہا ہے، آج کا وقت قیامت کے اس ہولناک اور پرخطر مناظر کو دکھا رہا ہے جب پوری دنیا ویران ہو جائے گی۔ آج تو گھر آباد ہیں، آج تو گھروں میں لائٹیں جل رہی ہیں، آج تو علاقوں میں کسی نہ کسی حد تک لوگ جمع ہیں، کل وہ وقت آنے والا ہے جب سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دوستو، اسی کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں اس پیغام کو لے کر اس کی تیاری مضبوطی کے ساتھ کرنی ہے کہ ہم اس دن کے لیے اللہ کے سامنے صحیح طور پر کھڑے ہونے کے حقدار ہو سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی اس مبارک مہینے کے اندر تمام برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے والا بنائے اور اپنی طرف سے مغفرت کے پروانے عطا فرمائے اور اس بلا کو، بیماری اور مصیبت کو تمام انسانوں سے ہٹائے، ہم سب کو راحت اور سکون عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔